بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف، جو کہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق صحابہ کرام کے بعض اقوال۔ قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے جنگ جمیل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، میں تیرے سامنے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں۔ جس روز عثمان شہید ہوئے تھے مجھے اس قدر غم ہوا کہ میری عقل زائل ہو گئی، مجھے اپنی زندگی بری معلوم ہوئی۔ لوگ مجھ سے بیعت کرنے آئے تو میں نے کہا کہ میں ان سے حیا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی بیعت قبول کروں جنہوں نے ایسے شخص کو قتل کیا جس کی شان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے اور ان کو دفن سے بھی روکا جاتا ہے۔ محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آنے لگا تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، ہم میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت پوچھیں تو ہم کیا کہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کہہ دینا کہ اللہ کی قسم عثمان اس آیت کے مصداق تھے، الذین آمنوا ثم تقوی واحسنوا واللہ یحب المحسنین، یعنی جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور نیک کام کیے، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو محبت کرتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک روز امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو، آج شب کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے حق تعالیٰ کو دیکھا کہ عرش کے اوپر جلوہ فرما ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور عرش کے ایک پائے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ پھر ابو بکر صدیق آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ حضرت ابو بکر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے ہاتھ میں ان کا سر تھا۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اے پروردگار، اپنے بندوں سے پوچھ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے۔ ان کے یہ کہتے ہی در پر نالے خون کے بہا دیے گئے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امام حسن ایسا بیان فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اے لوگو، تم نے جو ظلم عثمان پر کیا، اگر اس کی وجہ سے احد پہاڑ ہٹ جاتا تو حق بجانب تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لوگ اگر عثمان کو شہید کر دیں گے تو پھر ان کا بدل نہ پائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ مصری لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بغاوت کر کے آئے ہیں، کیا کریں گے؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ قتل کر دیں گے، مگر وہ جنت میں جائیں گے اور ان کے قاتل دوزخ میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، عثمان کو قتل نہ کرنا، ورنہ پھر تمہاری تلوار قیامت تک آپس میں چلتی رہے گی۔ جب کوئی قوم نبی کو قتل کرتی ہے تو اس کے بدلے 70,000 آدمی قتل کیے جاتے ہیں، اور خلیفہ نبی کو قتل کرتی ہے 35,000 آدمی قتل ہوتے ہیں۔ اور شہادت کے بعد فرمایا کہ لوگوں نے اپنے اوپر فتنہ کا دروازہ کھول لیا جو اب قیامت تک کبھی بند نہ ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر عثمان مجھے سر کے بل چلنے کا حکم دیتے تو میں سر کے بل چلتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن بہت روئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بہت غمگین تھے۔ فرماتے تھے کہ لوگوں کو تو صرف ایک غم حضرت عثمان کا ہے اور مجھے 2 غم ہیں۔ ایک زنبیل چواروں سے بھری ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دی تھی اور برکت کی دعا فرمائی تھی۔ وہ زنبیل ہر وقت میری کمر میں رہتی تھی۔ معلوم کتنے چوارے نکال کر میں نے کھائے، اور سیروں چوارے اس میں سے نکال کر میں نے اللہ کی راہ میں خیرات کیے۔ حضرت عثمان کے شہید ہوتے ہی وہ زنبیل میری کمر سے غائب ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے برکات نبوت اٹھا لی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک شعر بھی اس کے متعلق منقول ہے، للناس ہم ولی الیوم ہمانا
ہم الجواب ہم الشیخ عثمان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر سب لوگ حضرت عثمان کے قتل پر متفق ہو گئے تو یقیناً آسمان سے پتھر برستے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی شہادت کا سن کر فرمایا لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ صلح رحم کرنے والے اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے تھے۔ حضرت شمامہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سنات کے حاکم تھے، جب ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے خطبہ پڑھا اور بہت روئے، پھر فرمایا کہ اب خلافت نبوت اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جاتی رہی، البتہ اب سلطنت اور بادشاہت ہوگی۔ بکثرت احادیث نبویہ میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ خلافت کا سب سے اعلیٰ درجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو جائے گا۔ خلافت کے اس اعلیٰ مرتبے کو حضرت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی نے خلافت خلاصہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ واقعی ایسا ہی ظہور میں آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، باوجود یکا خلافت خاصہ کے تمام اوصاف و شرائط ان میں موجود تھے، مگر سب مسلمانوں کا اتفاق ان پر نہ ہوا۔ ایک بڑی جماعت مسلمانوں کی ان کی خلافت کی مخالف رہی اور مخالف رہنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر گو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا، مگر ان میں وہ انصاف و شرائط نہ پائے جاتے تھے جو خلافت خاصہ کے لیے ضروری ہیں۔ بہرحال خلافت خاصہ ختم ہو گئی۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا۔ ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔